السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر سے باخبر اور میرے ساتھ موجود ہیں منصور خان صاحب سینئر صحافی اور راشد حسین صاحب تجزیہ کار۔ سر، آج ایک اہم اور بڑی تبدیلیاں ہوئی ہیں، ایک اہم خبر سامنے آئی ہے۔ تقریباً سارے اخباروں میں ایک ہی ہیڈ لائن ہے کہ یہ کیا تبدیلی واقعی کے بشارت کی خبر لے لیتے ہیں کہ وفاقی کابینہ کا برج الٹا دیے گئے ہیں، حفیظ شیخ خزانہ بن گئے ہیں، مشیر خزانہ بن گئے۔ اتنی اہم خبر اور اتنا اہم عہدہ، اس پہ یہ مشیر خزانہ رکھ لیا گیا، جبکہ اب سے کچھ دن بعد اپریل کے لاسٹ ویک میں سنا تھا کہ یہ IMF کا وفد آنے والا ہے، تو ان سے بات کرنے میں وزیر خزانہ ہی نہیں ہوگا، مشیر خزانہ سامنے آئیں گے اور وہ بات کریں گے۔ قلمدان اپنے پاس رکھ لیا وزیر اعظم نے، مشیر خزانہ کا بھی اور وزیر اطلاعات کا بھی۔ دیکھیں جی، اب صورتحال یہ ہے کہ مسائل تو بہت موجود ہیں۔ اب وزیر اعظم نے مسائل کا حل یہ دیکھا ہے کہ شاید وہ چاہتے ہیں کہ اب اوپننگ بیٹسمین بھی وہ ہوں گے، مڈل میں بھی کھیلیں گے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بیٹ کیری کر سکتے ہیں تو بیٹ کیری کریں، لیکن میرے خیال سے اتنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ وکٹ بڑی مشکل ہے، باؤنسر بھی ہے، ان ایون باؤنس بھی ہے، یہ وکٹ فاسٹ بھی ہے، اور پھر اسپنرز کو بھی مدد دے رہی ہے، تو لہٰذا بیٹسمین کے لیے بیٹنگ کرنا یہاں پہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اور اس صورتحال میں اگر جو ہے اس طرح کی ری شفلنگ ہوگی اور پالیسی، اکانومی تو ظاہر سی بات ہے آپ کی جو ہے کنسسٹنسی چاہتی ہے نا، اگر آپ اکانومی کو میں اس طرح ریپڈلی چینج کریں گے، آپ فوراً وزیر چینج کر دیں گے، اور پھر جہاں پہ ایک باقاعدہ آپ کو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہاں پہ آپ باقاعدہ وزیر رکھنے کے بجائے مشیر رکھ رہے ہیں۔ میرے خیال سے پہلے تو اگر آپ وہ پیکج دیکھ لیں کہ کیا کیا تبدیلیاں ہوئی ہیں، اس کے بعد ہم مزید بات کریں تو زیادہ مناسب رہے گا۔ جی نیوز کی خبر ایک مرتبہ پھر درست ثابت ہوئی، وفاقی کابینہ میں بڑی تبدیلی آ گئی، اہم وزارتوں کے قلمدان تبدیل کر دیے گئے۔ وزیر اعظم ہاؤس سے جاری اعلامیے کے مطابق وزیر خزانہ اسد عمر کے استعفے کے بعد عبدالحفیظ شیخ کو مشیر خزانہ بنا دیا گیا ہے، اعجاز شاہ کو وزیر داخلہ کا قلمدان دے دیا گیا، شہریار آفریدی وزیر برائے سفران ہوں گے، فواد چودھری سے اطلاعات و نشریات کا قلمدان لے لیا گیا، اب وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر ہوں گے۔ فردوس عاشق اعوان کو مشیر اطلاعات مقرر کر دیا گیا ہے۔ اعظم سواتی کی ایک مرتبہ پھر کابینہ میں انٹری، وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور مقرر کر دیے گئے۔ اعلامیے کے مطابق غلام سرور خان کو وزارت ایوی ایشن دی گئی ہے، ندیم بابر کو وزیر اعظم کا مشیر برائے پیٹرولیم مقرر کر دیا گیا، محمد میاں سمرو کو وزیر نجکاری مقرر کیا گیا ہے، ظفر اللہ مرزا کو وزیر اعظم کا معاون خصوصی برائے صحت بنا دیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی منظوری کے بعد کابینہ میں رد و بدل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ یہاں سوال یہ ہے کہ اگر وزراء نااہل ہیں تو پھر ان کے قلمدان کیوں چینج کیے گئے، کیوں کسی اور وزارت کو بھی کہتے ہیں سولی پہ لٹکا دیا گیا، اور اگر یہ لوگ اہل ہیں تو بھی منصور صاحب کیوں ان کے قلمدان چینج کیے گئے ہیں؟ دیکھیں، جو ایک صورتحال جو ہے PTI کی گورنمنٹ میں آنے کے بعد جو ایک مسلسل سلسلہ چل رہا تھا، اس میں تو آپ اگر خاص طور پہ اسد عمر صاحب کے حوالے سے بات کر لی جائے تو PTI کے پاس میرا خیال ہے اس کے علاوہ کوئی اور ایسی شخصیت موجود نہیں تھی کہ جس کے بہاف پہ جو ہے وہ آپ کہنے پوری الیکشن کمپین سے لے کے یا اس سے پہلے PTI کی جو پالیٹکس رہی ہے جو پچھلے بالخصوص اسد عمر صاحب کے آنے کے بعد، تو اس میں ایک ایسی فگر تھی جس کو کہا جا رہا تھا کہ یہ کوئی کسی اکانومک جو ہے وہ چینج کے جو ہے وہ گیم چینجر ہوں گے پاکستان کے لیے، اور جو ہے وہ پاکستان کا معاشی مستقبل میں جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ تبدیلی لانے کے خواہاں ہوں گے۔ لیکن ان کی تبدیلی کے بعد جو ہے وہ آپ بالخصوص ویسے تو بہت سارے قلمدان جو ہے وہ یقیناً تبدیل ہوئے ہیں، لیکن اسد عمر صاحب کی تبدیلی کے ساتھ جو ہے وہ میرا خیال ہے اب یہ کہنا جو ہے وہ غلط نہیں ہوگا کہ پوری کی پوری جو ان کی کیبنٹ تھی وہ کسی بڑے آپ کہہ لیں کہ یوٹوپین ورلڈ میں رہ رہی تھی، اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہی جو ہے آج معیشت کی جو صورتحال ہوئی ہے۔ ابھی 5 دن پہلے ہو کر آئے ہیں واشنگٹن سے، پورے نیگوسیشن کر آئے ہیں IMF سے، اور اس کے بعد 5 دن بعد یہ آتے ہیں ان کو ایک دم سے عہدے سے ہٹا دیا جاتا ہے، جبکہ پرسوں انہوں نے ٹاک شو کیا، ایک پروگرام کیا، اس وہاں تک بھی نارمل تھا، انہوں نے بہت حشاش بشاش ہو کے پورا پروگرام کنڈکٹ کیا، اس کے بعد وہ واپس آتے ہیں، وزیر اعظم ہاؤس جاتے ہیں اور وہاں پتہ چلتا ہے کہ ان سے استعفیٰ لے لیا گیا، انہوں نے لیا یا دیا جو بھی ہے، کہتے ہیں نا کہ اچانک سے لے لیا، اتنا کون سا بڑا وبال کھڑا ہو گیا کہ اچانک آپ کہتے ہو کہ لاؤ استعفیٰ دے دو، اور وہ آ کے دوسرے دن پریس کانفرنس کر کے کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم نے دے دیا ہے۔ وبال تو آپ دیکھیں یقیناً بہت بڑا کھڑا ہو گیا، مہنگائی کی جو صورتحال ہے، ڈالر کی جو صورتحال ہے، باقی جو اس وقت ملک کی معاشی صورتحال ہے، اس
تو وہ آپ تو نظر پچھلے انداز 9 مہینے سے چل رہی ہے نا. بالکل, لیکن اس وبال کو تو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. اور یہ جو بہرحال اس قسم کا جو ایبریٹ چینج جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا ہے, یہ بالکل اسی طریقے کا چینج ہے. اگر تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو جیسے پی ٹی آئی کو جو ہے وہ گورنمنٹ ملی تھی, یہ بالکل اسی طریقے کا جو ہے وہ ایک چینج جو ہے وہ بہرحال اس وقت قوم کے سامنے آیا ہے. کیونکہ پی ٹی آئی کا جو ہے وہ خاص طور پہ تکیہ جو ہے وہ تھا ہی اسد عمر پر کہ جو ہے یہ کوئی بڑے گیم چینجر جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی کے لیے جو ہے وہ ثابت ہوں گے. اور اگر اسد عمر صاحب ہی سے قلمدان جو ہے وہ لے لیا گیا ہے تو اس کا مطلب یقیناً یہی ہے کہ پی ٹی آئی نے جو ہے وہ اس فیلیور کو تسلیم کر لیا ہے کہ ان کے پاس جو ہے تمام وہ اتنی کیبنٹ کمپیٹنسی یہ بھی آیا نہیں ہے کہ تمام جو ہے کیبنٹ وہ اسد عمر حکومت کے چلا خلاف ہو سکے. چکی تھی راشد صاحب, کہ جب ان کا پرسوں کا کوئی اجلاس اس میں تمام لوگ ان کے خلاف, تو انہوں نے کہا تھا کسی ایک نے بھی ساتھ دینا گوارا نہیں کیا. انہوں نے کہا نہیں, اسد عمر کے خلاف ہیں ہم سارے, اور ان کے باقاعدہ ان کو یہ کہہ دیا گیا کہ نہیں اب ہم نکالتے ہیں. اور وزیر اعظم نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا, لیکن وہ فیصلہ کل رات تک کے لیے, کل شام تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا کہ جب تک ان کے آپس میں جو باتیں ہو رہی ہیں. انہوں نے آ کے پھر مطلب میڈیا پہ کہہ دیا کہ میں خود سے ریزائن دے رہا ہوں. مجھے انہوں نے کوئی اور وزارت کی آفر کی, لیکن میں نے ان سے کہا کہ نہیں اب میں کیبنٹ کا حصہ ہی نہیں رہنا چاہتا. دیکھیں صورتحال یہ تھی کہ شیریں مزاری صاحبہ کو بھی پتہ نہیں تھا کہ اسد عمر صاحب جو ہیں اب وزیر خزانہ نہیں رہے. شیریں مزاری صاحبہ یہی کہتی رہی کہ ابھی تو میں وزارت توانائی کے حوالے سے جو ایک کانفرنس تھی اس میں شرکت تھی اور وہ ایز اے وزیر خزانہ وہاں موجود تھے. تو صورتحال یہ ہے کہ کابینہ میں بہت سے معاملات میں بہت سے لوگوں کے مختلف معاملات ہوتے ہیں اور مختلف نظریات ہوتے ہیں, اور اختلافات کابینہ میں ہونا ڈیموکریٹک حکومتوں میں یا ڈیموکریٹک ممالکوں میں تو اتنی اہم بات نہیں ہوتی. ہاں پاکستان میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ یہاں کابینہ جو ہے ربڑ اسٹیمپ ہوتی ہے. اب اگر کابینہ میں اختلافات ہیں, اور میرے خیال سے شدید قسم کے اختلافات ہیں, تحریک انصاف کو آپ دیکھیں تو کوئی ایک ون ڈائمینشنل پارٹی نہیں ہے. تحریک انصاف میں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی موجود ہیں, یہاں پہ نون لیگ سے بھی آئے ہوئے لوگ موجود ہیں, یہاں پہ کاف لیگ سے بھی آئے ہوئے لوگ موجود ہیں, یہاں پہ پرانے تحریک انصاف کے کارکن بھی موجود ہیں. اب دیکھیں مراد سعید صاحب نے جو ہے کابینہ کے اجلاس میں اسد عمر سے بہت تیز ترار انداز میں بات کی. جواب میں اسد عمر نے بھی ٹون بہت اونچی کی. اس وقت جو ہے صورتحال یہ تھی کہ مراد سعید صاحب نے کہا کہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے, ہمیں عوام کے سامنے جاتے ہوئے شرمندگی ہوتی ہے, ہم جب عوام کے سامنے جاتے ہیں اور اپنی پارٹی کا منشور بیان کرتے ہیں تو لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی بڑھا دی, ہم کھانا کہاں سے کھائیں, ہم غریب ہو گئے ہیں, ہمارے مسائل بڑھ گئے ہیں. اس پہ اسد عمر نے کہا کہ مشکل فیصلے کرنے اور مشکل فیصلے لینے کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ بچوں کا کام نہیں ہے. اس پہ جو ہے عمران خان صاحب نے مراد سعید صاحب کی تھوڑی سی زیادہ تائید کی, اور انہوں نے کہا کہ آپ خاموش ہو رہے ہیں, عوام کے مسائل ہوتے ہیں اور ان مسائل کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے. پارٹی کا جو منشور تھا اور جس منشور پہ ہم حکومت لے کے آئے تھے وہ منشور جو ہے اب وہ منشور ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا. مشکل فیصلے ضرور کریں لیکن عوام کا کچومر نہ نکل جائے جو عوام کا کچومر نکل رہا ہے. اس پہ میرے خیال سے وہ تھوڑے سے ڈسارڈ ہوئے. پھر انہوں نے کہا اچھا جی آپ ایسا کریں, توانائی کانفرنس میں انہوں نے جب باتیں کی تو انہوں نے کہا آپ بڑے اچھے توانائی پہ مشورے دیتے ہیں, تو ایسا کریں آپ یہ وزارت رکھ لیں اور وزارت خزانہ چھوڑ دیں. اس پر اسد عمر صاحب نے کہا نہیں, میں وزیر خزانہ اگر نہیں ہوں اور میری اگر اہلیت ایز اے وزیر خزانہ نہیں ہے تو وزیر توانائی بھی میرے خیال سے میں اتنی خدمات ادا نہیں کر سکتا. یہ ساری باتیں ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر وزیر خزانہ آپ نے چینج کرنا ہے تو وزیر خزانہ چینج کر لیں, لیکن وہ کوئی وزارت نہیں لیں گے کابینہ میں. اب ECC ہے, فائنانس, اکنامک, معیشت جو ہے, ابھی ان تینوں چیزوں میں اگر کوئی بندہ فیلئر ہے, کوئی وزیر آپ کا فیل ہو رہا ہے کہیں پہ, تو منصور صاحب کیا خیال ہے آپ کا کہ یہ صرف ایک وزیر خزانہ کی نااہلی ہے؟ یہ کوئی بھی کابینہ یا کوئی بھی نیگوسیشن کے بندہ جا رہا ہے تو وہ کوئی ایک بندے کے اوپر نہیں آتا. وزیر خزانہ بے شک لاسٹ ڈیسیجن ان کا ہوگا, لیکن لاسٹ بھی یہاں پر ان کا نہیں ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اور صورتحال جو ہے وہ یقیناً جو ہے وہ ملک کی معاشی جو صورتحال ہے وہ اور مزید پیچیدہ ہونے کے خدشات جو ہے وہ اس سارے سلسلے کے بعد جو ہے وہ سامنے آ سکتے ہیں. کیونکہ بہرحال اسد عمر کی جو بھی صورتحال تھی یا جو بھی ورکنگ تھی اس سے ملک کو جو نقصان اٹھانا پڑا ہے پچھلے 7-8 ماہ کے عرصے میں, اس کو جو ہے آپ کہہ لیں کہ مزید جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. کیونکہ بہرحال ان کی ملک کی الزام صرف ایک وزیر خزانہ پر ہے, نہیں وزیر خزانہ پر نہیں, میرے خیال میں مطلب پوری جو گورنمنٹ کا جو سلسلہ تھا وہ نہ ہے تو صرف وزیر خزانہ کو کیا گیا. کیونکہ وزیر خزانہ کا جہاں تک سلسلہ ہے اسد عمر صاحب کا, تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ مطلب آپ کہہ لیں کہ وہ ایک ایسے ان کے کی پلیئر کے طور پہ جو ہے وہ ان کو رکھا جاتا تھا,
حکومت سے پہلے بھی معاشی حوالوں سے جو پچھلی جو حکومتیں رہی ہیں ان پہ تنقید کے حوالے سے اسد عمر صاحب کا بہرحال ایک بڑا رول رہا ہے، اور ان کو جو ہے وہ ایک پی ٹی آئی نے جو ہمیشہ پورٹری کیا کہ اسد عمر جو ہے وہ ایک بہترین جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کے لیے ایک بہترین جو ہے وہ ایک مطلب وہی کہ گیم چینجر جو ہے وہ ثابت ہو سکتے ہیں، اور مطلب ایک ایسے کھلاڑی کا یا ایک ایسے وزیر کا جو ہے وہ اس وقت پہ نااہل ہو جانا اور مسلسل جو ہے وہ پرفارم نہ کر کے دینا، وہ یقیناً پوری پی ٹی آئی گورنمنٹ کے لیے اور خاص طور پہ اسد عمر صاحب کے لیے، ملک کی اکانومی کے لیے جو روابط ہمارے چل رہے تھے آئی ایم ایف سے، دیگر جو حکومتوں سے ہمارے معاملات چل رہے تھے قرضوں کے حوالے سے، ملک کی معیشت کے حوالے سے، تو ان تمام چیزوں پہ بہرحال یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ 8 ماہ کا جو عرصہ تھا یہ بالکل جو ہے وہ ایک کھائی میں گر گیا ہے۔ اس میں اب پیش رفت کے لیے مزید جو ہے وہ جو بھی اگر حفیظ شیخ صاحب اس کو جو ہے وہ لک آفٹر کریں گے وزارت کو، تو حفیظ شیخ صاحب کے لیے ایک نئے سرے سے ایک بڑا چیلنج ہوگا، اور یہ ایک مزید جو ہے وہ پاکستان کو یا پاکستان کی اکانومی کو، مہنگائی کو، اس یہ بات تمام بھی کل اسد صورتحال عمر صاحب کو نے کہہ دی ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ 3 مہینے میں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ دودھ کی نہریں بہہ جائیں تو ایسا بھی ناممکن ہے۔ لیکن راشد صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی یہ افواہیں بھی آ رہی ہیں کہ جہانگیر ترین جو پارٹی کا موجودہ ایک بہت اہم حصہ ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کی بھی اسد عمر سے نہیں بنتی تھی، تو کیا یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے ان کو نااہل کرنے کی؟ دیکھیں بہت ساری وجوہات ہیں۔ شکر کی سبسڈی کی خبریں ہیں کہ وہ شکر پہ سبسڈی نہیں دے رہے تھے، یہ بھی اطلاعات ہیں کہ بہت سی وزارتیں اور بہت سے فنڈ جو ہیں وہ نہیں دے رہے تھے، یہ بھی اطلاعات ہیں کہ 16,000 کے جو فنڈ ہیں وہ مختلف بیرونی ملکوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور اسد عمر کی رائے یہ تھی کہ وہ ایک ٹریجری میں آنا چاہیے۔ اس کی وجہ سے بھی بینکوں کے حالات بہت خراب ہو گئے اور ملک کو کافی پریشان صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ تو میرے خیال سے بہت سارے جو ہے نا مسائل ہیں۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ بہت سارے مسائل ہیں، اور یہ اسے گورن کرنا ویسا ہی ہے جیسے ایران ہے، جیسے شمالی کوریا ہے، جیسا دیگر ممالک ہیں۔ لیکن یہاں پہ سسٹمیٹکلی کام ہونا اتنا ایزی نہیں ہے، یہاں پہ بہت سارے مسائل ہیں، اور بہت گمبھیر مسائل جو میں کہتا ہوں نا کہ وہ ہیں، اور کسی بھی ایک جگہ پہ اگر آپ یہ ایک کارپوریٹ کے شخص کو لاتے ہیں، اسد عمر کا کام ہے کارپوریٹ کا۔ دیکھیں ہمارا ملک ہے ایک زرعی معیشت، آپ ایک کارپوریٹ کے شخص کو لے آتے ہیں اور وہ کارپوریٹ کے حساب سے سارا سسٹم سوچتا ہے، اس کا مائنڈ جو ہے، اس کی کامیابی جو ہے وہ کارپوریٹ سیکٹر سے ہے۔ ہمارا ملک ایک زرعی ملک ہے، یہاں پہ مسائل بہت مختلف ہیں، ہمیں اپنی معیشت پہ جہاں پہ توجہ دینی ہے، جہاں سے ہم کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں مارکیٹ ہمارے پاس موجود ہے، مشرق وسطیٰ ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے پاس اپنے نیبرنگ کنٹری موجود ہے، ایران موجود ہے، ہمارے پاس افغانستان موجود ہے، جہاں پہ اتنی کھانے پینے کی اشیاء کی کمی قلت ہوتی ہے، اور وہاں پہ ہم اپنا اناج بیچ سکتے ہیں، ہم اپنے جانور بیچ سکتے ہیں، ہم وہاں سے اپنے جیم، جیلی، مکھن، دودھ، پنیر یہ بھیج سکتے ہیں، اور دنیا کے بہت سے ممالک اس طرح کی معیشت سے بہت آگے نکلے ہوئے ہیں۔ ڈینمارک کو دیکھ لیں، آسٹریلیا کو دیکھ لیں، نیوزی لینڈ کو دیکھ لیں، لیکن ہم ایک پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں، ایک جگہ پہ ہم آ جاتے ہیں۔ ایک زمانے تک ہمارے جو وزرائے خزانہ تھے وہ ٹیکسٹائل پہ جمے رہے کہ ہمیں ٹیکسٹائل سیکٹر پہ جانا ہے، پھر ایک زمانے میں ہمارے کسی وزیر خزانہ کو یہ ہوا کہ ہمیں موٹر سیکٹر پہ جانا ہے، پھر ایک زمانے میں ہمارے ایک وزیر خزانہ کو یہ ہوا کہ ہم سروسز میں جائیں گے، اب ایک وزیر خزانہ آئے تھے یہ کہہ رہے تھے کہ سیاحت سے ہم کوئی بڑا انقلاب لے آئیں گے۔ دیکھیں ہماری بیسک معیشت زراعت ہے، ہمیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اب آپ کو پسند آئے نہ پسند آئے، لیکن حقیقت یہ ہے اگر ہم اپنی زراعت سے پہ توجہ دے دیں، ہم اپنی زراعت کو فروخت کر لیں تو ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، اور پھر آپ دوسری انڈسٹری کو پھر توجہ دینا شروع کریں۔ لیکن بیسکس آپ کی معیشت زراعت پہ، اور اگر آپ کارپوریٹ کے بندے کو لا کے یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ جائیں گی، تو میرے خیال سے یہ حماقت ہو سکتی ہے، عملاً اس کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آ سکتا۔ دیکھیں ایسا، لیکن کارپوریٹ سیکٹر کی بھی اگر دیکھی جائے تو ایسی کوئی خاص ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہمارے سامنے نہیں آئی تھی، اور ریفارمز کے حوالے سے بہرحال اسد عمر صاحب جو ہے وہ بولڈ ڈیسیجن لے رہے تھے، کچھ ایسے اقدامات جو ہے وہ کر رہے تھے، لیکن جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ کچھ ایسی آ رہی ہیں کہ وہ جو بولڈ ڈیسیجن تھے وہ کچھ زیادہ بولڈ ہونے لگے تھے، اور کچھ ایسے جگہوں پہ جو ہے اور وہ کچھ ایسی جگہوں پہ جو ہے وہ جہاں پہ وہ کچھ چیزیں انفورس کر رہے تھے جس سے جو ہے وہ ڈائریکٹلی عوام کو جو ہے وہ اس کا
मतलब खमियाजा तो फिर भुगतना पड़ रहा था। बैनुल-अक़वामी इसी सतह पर तरीके से अभी असद उमर साहब कुछ पाकिस्तान ऐसी जगहों पे मेरा ख्याल है जो है वो चले गए थे कि जहाँ पे वो कट करने की कोशिश कर रहे थे और उस कट करने में जो है वो मामला जो है वो बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान देखिए, का क्या वैसे इमेज भी जा अगर रहा होगा कि क्रिकेट में भी 5 दिन कट पहले करते हैं तो वाशिंगटन गए, कैच आउट होने का नेगोशिएशन बहुत की गई है ज्यादा वहाँ खतरा पे, होता है। और अब जब वफ्द आएगा अप्रैल के लास्ट वीक में यहाँ पे तो हमारा वजीर खजाना नहीं है। अच्छा, वजीर खजाना नहीं है, जो नेगोशिएशन करके आए थे वजीर असद उमर वो भी नहीं है और उनकी जगह कोई डेजिग्नेशन पे भी नहीं है, जबकि मुशीर खजाना हमने अभी हायर कर लिया। तो इसका क्या मतलब हमारा पाकिस्तान में इमेज तो देखिए जाता है? मुशीर का जो है वो सिलसिला कोई नया तो है नहीं, पहले भी जो है वो इस किस्म की मतलब वज़ारत खारजा भी आपकी पहले चल चुकी है, दाखिला भी आपकी चल चुकी है। तो इस किस्म के मुशीर तो बहरहाल पाकिस्तान में रहे और वो शायद ज़्यादा जो है वो कामयाब रहे हैं, क्योंकि ये पोर्टफोलियो जो है वो बहरहाल किसी को जो है वो परमानेंट देना जो है वो लेकिन हुकूमत पहले के तो लिए ये जो था है वो कि एक जिम्मेदारी 4 की साढ़े सतह 4 पर आ वजीर जाती है। खारजा थे ही नहीं, उस हुकूमत में रहे ही नहीं है, पिछली हुकूमत में। लेकिन अभी तो ये ना कि पहले दिन से आए वजीर खजाना रहे हमारे साथ और वो जाके IMF से डील करके आ रहे हैं, ECC जा रहे हैं, मतलब FATF के मामलात भी वजीर खजाना ही हमारे देख रहे थे, और अचानक से वजीर खजाना नहीं रहे तो अब क्या इमेज जाएगा? देखें, ऐसा नहीं होता। आप वजीर खजाना एक फेस होते हैं, वो जाते हैं, वो बात करते हैं, लेकिन जो इदारे के लोग होते हैं, जो अफसरान होते हैं, जो सेक्रेटरीज होते हैं, IMF से जो बातचीत होती है, जो डीलिंग होती है, वो एक्सपर्ट्स कर रहे होते हैं और वो उनसे बात कर रहे होते हैं। गो वज़ीर ख़जाना की इजाज़त होती है, उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है, लेकिन असल बातचीत वो ब्यूरोक्रेसी ही कर रही होती है। वो मुआहदे और उनकी शिकें वो वहीं पे वही बात आ गई दोबारा तय कर रहे होते हैं। अगर ये सारी चीजें मतलब बाकी एक्सपर्ट्स तय कर रहे होते हैं तो फिर वजीर खजाना को क्यों ना हायल किया सूरत गया? देख ले, सूरत हाल देख लेना कि फैसल वाडवा जो है वो एक वफाकी वजीर हैं और वो ऑनियर जो है वो किसी जगह कह रहे हैं कि उनको जो है वजीर खजाना के जाने का या इन इस्तीफ़ों का जो है वो TV से पता चल रहा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, और जो है वो बहरहाल पाकिस्तानी तो वो आवाम तो जो है बहुत वो मसरूफ बाशऊर रहते है। हैं, वो बहुत मसरूफ रहते हैं अपनी पिक्चर्स और वीडियो उन सब में। ये पूरी जो है वो आप कह लें कि जो तहरीक इंसाफ है, ये इसमें यकीनन इसी किस्म का रुझान जो है वो बहुत ज़्यादा है, और वो जो एक सोशल फेस था वो शायद जो है वो पिक्चर और जो है वो सोशल मीडिया की हद तक जो है वो इनका मौजूद है। इसके अलावा जो है वो तो प्रोग्रेस जो है वो इन्होंने जो है वो वही वाली बात है ना मंसूर साहब, सोशल मीडिया पे तो आप आके राय दे देते हैं और कुछ भी सोच सकते हैं, कोई भी जाविया बता देते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे चलने वाली ख़बरों में जो जाविये होते हैं हकीकत से वो बहुत दूर होते हैं। तो हकीकत के करीब जब आप आते हैं और जब आप हकीकत को फेस करते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि आप जिस पे तनकीद कर रहे थे वो बंदा इतना भी बुरा नहीं था जितना आप उसको बुरा कहते थे। तो हकीकत जब इनको पता चली है तो मेरे ख्याल से तब इनके भी हाथ पांव फूल गए और सूरत हाल बहरहाल परेशान कुन है। और अगर इस सूरत हाल में निज़ाम बरकरार रहता है तो बड़ी बात है। ये अभी आगे आगे देखें क्या होता ये है। अभी मैं यहाँ पे खबर देख रही हूँ, साबिक वजीर खजाना असद उमर इस्तीफे के बारे में ट्वीट के बाद तन्हा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मतलब उनके साथ भी कोई अच्छा, नहीं। यहाँ पे हम ये भी देख लें उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा है, वो अगर दिखा दें आप बेहतर होगा। की काबीना में तब्दीली की खबरें, क्या हुकूमत वाकई काबीना में तब्दीली ला रही है या असल मसाइल की तरफ से तवज्जो हटाने की कोशिश हो रही है? जी न्यूज की खबर सच साबित हुई। काबीना में उखाड़ पिछाड़ शुरू, कप्तान के सबसे बड़े खिलाड़ी भी विकेट पर ना ठहर सके। असद उमर ने वजीर खजाना के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। वजीर खजाना ने मीडिया को ब्रेकिंग न्यूज खुद ट्विटर पैगाम में दी। उनका कहना था कि वजीर आजम इमरान खान ने वज़रा के कलमदानों में रद्दबदल करने का फैसला किया है। वो इनसे वजारत खजाना वापस लेकर वजारत तवानाई का कलमदान देना चाहते थे, ताहम उन्होंने कोई भी महकमा लेने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि पूरा यकीन है वजीर आजम इमरान खान की क़यादत में PTI ही पाकिस्तान के लिए वाहिद उम्मीद है। इमरान खान की क़यादत में PTI नया पाकिस्तान बनाएगी। मैं आज भी यकीन करता हूं इमरान खान लीड करेगा इस नए पाकिस्तान को बनने के लिए। मैंने तो कोई नहीं शर्त लगाई थी कि मुझे वजीर बनाओगे तो फिर मैं सपोर्ट करूंगा। मैं पहले भी हाजिर था, मैं आज भी हाजिर हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ करने की कोशिश की। वजीर आजम से कहा काबीना का हिस्सा नहीं बनना चाहता, तहरीक इंसाफ के साथ सफर अच्छा गुजरा है। कैबिनेट से स्टेप डाउन करने का ये मकसद हरगिज नहीं है। जैसे मैंने उनको भी कहा कि इमरान खान को और उनके नए पाकिस्तान के विजन को सपोर्ट करने के लिए मैं अवेलेबल नहीं। वो पहले भी था, वो आज भी अवेलेबल हूँ। असद उमर का कहना था कि जब हुकूमत बनी तो मईशत खतरनाक हद पर थी, ऐसा नहीं कि मईशत अच्छी हो गई है। आने वाले वजीर खजाना को मुश्किलात का सामना होगा। जल्दबाजी की तो उसी खाई में गिरने का खदशा है। ये ना समझें अगले 3 माह में दूध की नहरें बहेंगी। ये नहीं है कि इस वक्त मईशत के बड़े अच्छे हालात हो गए तो
جو نیا وزیر خزانہ آئے گا وہ بھی ایک مشکل معیشت کو سنبھالے گا. انہوں نے کہا کہ نئے وزیر خزانہ سے معجزے کی توقع نہ رکھیں. نئے وزیر خزانہ کوئی فیصلہ کریں تو ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا. معیشت کو بہتر بنانے کے لیے مشکل فیصلے کیے. اگلا بجٹ IMF پروگرام کی عکاسی کرے گا. آئندہ بجٹ بہت مشکل ہوگا. جو اگلا بجٹ آپ کا آئے گا وہ بجٹ جو ہے وہ اس IMF کے پروگرام کو ریفلیکٹ کرے گا. اس لیے جو شخص آگے ذمہ داری لے رہا ہے اس پروگرام کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آلریڈی لیٹ ہے. یہ اگر اس سے 1 مہینے پہلے ہوتا تو اور بہتر ہوتا, لیکن ابھی بھی جو ہے جو فیصلہ جب آپ نے کیا تو فوری طور پر اس کو امپلیمنٹ کرنا ضروری ہے. پریس کانفرنس میں اسد عمر نے واضح کیا کہ تحریک انصاف کو خیر بات نہیں کہہ رہا. PTI میں بحیثیت کارکن کام کرتے رہیں گے. جی ہاں, وزارت توانائی کی پیشکش اسد عمر نے کہہ دیا کہ مجھے نہیں لینی ہے. میں استعفیٰ دینا ان کو زیادہ منظور لگا کہ اسد عمر کوئی بھی قلم دان دینے سے انہوں نے انکار کر دیا تھا. کل انہوں نے یہی کہا کہ مجھے وزارت توانائی کا عہدہ دے رہے تھے, لیکن میں نے کہا کہ اگر میں وزیر خزانہ کے لیے نااہل ہوں تو پھر میں یہ عہدہ بھی نہیں لے سکتا. منصور صاحب اسے بتائیے گا. نہیں, یقیناً مطلب آپ دیکھ لیں کہ جس طریقے سے جو ہے وہ یہ دنوں میں یہ چینج آیا ہے, یہ چینج جو ہے وہ اس کے پیچھے بہت سارے محرکات جو ہے وہ یقیناً تبدیلیوں کی متوقع تو تھی لاسٹ ویک سے ہی, لیکن یہ جو پرسوں سے اور کل تک کے بیچ میں جو چینجز ہیں وہ بہت ساری جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ خبریں اور کہہ لیں آپ کے چاہے وہ مصدقہ خبریں ہوں یا نہ ہوں, لیکن مختلف قسم کی اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ اس وقت بہرحال جو ہے وہ سرکلز میں جو ہے وہ موو کر رہی ہیں. اور یہ وزیر خزانہ کا جو ہے یہ سلسلہ جو ہے گزشتہ میرے خیال ہے پچھلے ہفتے سے جو ہے وہ جو یہ سلسلہ شروع ہوا تھا کہ یہ قلمدان جو ہے وہ شاید ان سے لے لیا جائے گا. اور رہی مطلب ایک ود ان دا پارٹی یا پاکستان میں یا تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹرز میں اور جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے درمیان یا جو تحریک انصاف کی لیڈرشپ تھی ان کے درمیان بھی اگر آپ دیکھیں نا تو ایک بہت زبردست جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ریزسٹنس کا سامنا تحریک انصاف کے اندر ہی اسد عمر صاحب کو کرنا پڑ رہا تھا, کیونکہ جو بھی پالیسیز تھی, معیشت کا جو حال تھا, اس کے بعد PTI کے لوگوں کے لیے حکومت کو کسی بھی سطح پر ڈیفینڈ کرنا جو ہے وہ ایک انتہائی مشکل ہو گیا تھا, کیونکہ گورنمنٹ کسی بھی طرح کا جو ہے وہ کوئی فیوچر کے حوالے سے, کوئی مستقبل کے حوالے سے کوئی ایسا پلان دینے میں ناکام ہو چکی تھی کہ جس کے بعد جو ہے وہ کوئی بھی ایسا نیریٹو بلڈ کیا جا سکے, قوم کو جو ہے وہ کسی سطح پر جو ہے وہ اعتماد میں لیا جا سکے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ پاکستان کی معیشت اور کتنے دنوں میں یا کتنے عرصے میں جو ہے وہ یہ تمام معاملات جو ہے وہ بہتر ہو سکتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کے فقدان کے بعد PTI گورنمنٹ کے لیے خود جو ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا تھا. مطلب عمران خان صاحب کسی بھی تقریب میں یا کسی بھی فورم میں جو ہے وہ ایک ہی چیز کو ڈیفینڈ کرتے تھے, اور پوری PTI جو ہے وہ اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ جو پاکستان کی معاشی صورتحال تھی, اقتصادی صورتحال کو ڈیفینڈ کرنے کے حوالے سے, لیکن کوئی ایسا آرگومنٹ نہیں تھا کہ جس کی بنیاد پہ جو ہے وہ کوئی آپ کہہ لیں کہ کسی سطح پر بھی جو ہے وہ قوم کو یا لوگوں کو جو ہے وہ اعتماد میں لیا جائے, سوائے جو ہے وہ پچھلی گورنمنٹ کی جو پالیسیز تھیں ان کی سائٹیشنز کے حوالے سے جو ہے وہ آرگومنٹ یا اس کا سارا وہ بلیم گیم کا جو سلسلہ تھا, اس کے علاوہ اور کوئی چیز جو ان کے پاس نہیں تھی. اگر راشد صاحب کی بات کی جائے کہ وزیر اطلاعات کو جن کا قلمدان تبدیل کر دیا گیا, یہ بھی ایک بہت بڑا چینج ہے, کیونکہ لفظی گولہ باری اور انٹرسٹنگ بیانات مجھے لگتا ہے کہ فواد چودھری سے زیادہ کوئی نہیں دے سکتا. انہوں نے ایک دم سے ان سے بھی عہدہ لے لیا گیا اور ان کی جگہ ان کو اچھا ادھر بھی وزیر اطلاعات کا جو عہدہ ہے نا فردوس عاشق کمان, ان سے بھی آپ کو کافی نہیں, لیکن وہ مشیر ہیں, ابھی بھی وہ مشیر ہیں, ان کو یہ عہدہ نہیں دیا گیا. لیکن وہ جب آ رہی ہیں نا تو آپ مایوس نہ ہو, اس طرح کے بیانات تو چلتے رہیں گے, مشیر اطلاعات اور ہو یا وزیر اطلاعات, تو اس میں مایوس نہ ہو, کو بہت اچھی چیزیں مل جائیں گی. دوسری صورتحال یہ ہے کہ وزیر خزانہ اسد عمر کا پورٹ فولیو خراب ہوا عمران خان کے سامنے اس وقت جب IMF نے پہلا بیل آؤٹ پیکج دیا اور اسد عمر نے منع کر دیا. ڈاکٹر اشرت حسین اور شمشاد اختر, ان دونوں نے عمران خان کو بولا کہ یہ بیل آؤٹ پیکج بہت بہترین ہے اور یہ ملٹی ڈائمینشنل ہے. اسد عمر صاحب جو سیکٹر کی طرف جا رہے تھے, جو انڈسٹری کی طرف سے وہ زیادہ توجہ دے رہے تھے, انڈسٹریلائزیشن کی طرف زیادہ جانا چاہ رہے تھے, وہ سروسز سیکٹر اور کہہ رہے تھے, تو اشرت حسین اور شمشاد اختر کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت ہمیں پیسے صرف لینے نہیں ہیں, پیسے دینے بھی ہیں. تو صورتحال یہ کہ اس وقت جس سیکٹر پہ کم خرچ کر کے ہم زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں, اگر ہم اس سیکٹر کی طرف توجہ دیں تو اس کا زیادہ بہتر نتیجہ آ سکتا ہے. لیکن اسد عمر صاحب نے وہ بیل آؤٹ پیکج نہیں لیا, اور بیل آؤٹ پیکج جو ہے اس کی وجہ سے ان کی کریڈیبلٹی خراب ہوئی, اور انہوں نے پورے عشرت حسین اور
شمشاد اختر ظاہر سی بات ہے اسٹیٹ بینک کے رہ چکے ہیں, ورلڈ بینک کے رہ چکے ہیں, انہوں نے جب عمران خان کو پوری ڈیٹیل سمجھائی تو معاملات کافی گڑبڑ ہو گئے. پھر دوسری بیل آؤٹ پیکج آئی, اس پہ بھی بات نہیں طے ہو پائی. وہاں پہ حفیظ شیخ جو ایک زمانے میں ان کے ساتھ تھے, حفیظ شیخ صاحب نے بھی کہا کہ یہ بیل آؤٹ پیکج نہ لینا حماقت ہوگی. پھر تیسرا جو بیل آؤٹ پیکج ہوا اس پہ بھی صورتحال ایسی ہے کہ سلمان شاہ بھی ان کے ساتھ چھوڑ گئے. تو یہ صورتحال تھی. پی ٹی آئی ایک حکومت ہونے کے باوجود بھی ابھی تک ایک جو جماعت ان نہیں کے بن سکی. مشیر خزانہ تھے اسد عمر صاحب, جو جس قسم کا بیل آؤٹ پیکج لینا چاہ رہے تھے یا سنگل پوائنٹ بیل آؤٹ پیکج کی طرف جا رہے تھے, تمام مشیر جو ہیں خزانہ عمران خان کو یہ بتا رہے تھے کہ اگر ہم سنگل پوائنٹ بیل آؤٹ پہ جائیں گے تو ہمیں زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. مسائل تو بھارت کی حکومت کو اور بھی ہیں, 9 مہینے سے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں اور مزید مسائل بھی سامنے آنے والے ہیں. اگر ہم یہاں پہ راشد صاحب ابھی وقت ایک بریک کا طرف نہیں جائیں گے تو پھر مسائل بڑھ جائیں گے. ابھی ہم بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک کے بعد ایک بار پھر حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. آپ کو پتا ہے اسد عمر نے وزارت تو چھوڑ دی مگر حزب اختلاف نے تنقید نہیں چھوڑی. اپوزیشن رہنما یہ بھی کہتے ہیں کہ معیشت کے بگاڑ میں صرف اسد عمر کا ہاتھ نہیں ہے, وزیر اعظم عمران خان بھی حصے دار ہیں. سب سے پہلے اس پہ رپورٹ دیکھتے ہیں. سے صورتحال ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیش نظر ان سے استعفیٰ لیا گیا ہے. وہ ٹھیک ہے, اگر آپ وہ اس کو اس طرح سے پیش کر رہے ہیں کہ انہوں نے استعفیٰ دے دی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ جو موجودہ اکنامک ٹیم ہے اس کا یہ فیلئر ہے, یہ جو ریزائن دیا گیا ہے. بلکہ پی ٹی آئی کے اس ویژن کا جو انہوں نے 100 دن پہلے پوری قوم کے ساتھ ایک فراڈ کیا تھا. کہ معاشی حالات بہت خراب تھے, اقتصادی پہیے اس وقت مشکل سے چل رہے تھے, ہر طرف سے لونز کی بات ہو رہی تھی. اسٹیبلائزیشن پروگرام لے کے آئے ہیں جس کا انہوں نے مستقل کہا تھا, جس کے خلاف انہوں نے مستقل بات کی تھی منسٹر بننے سے پہلے. میں کچھ اتنا کہنا نہیں چاہتی کیونکہ وہ اب ریزائن کر گئے, لیکن شاید اس سے ایمنسٹی اسکیم پر جو اس وقت گھوم مگو کی کیفیت چل رہی ہے, 2 کیبنٹ میٹنگز ہو چکی ہیں, ECC ہو چکی ہے, نہیں کر پا رہے فیصلہ, تو ان کے لیے شاید یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہو. بات یہ ہے کہ پچھلے 8 مہینے 9 مہینہ چل رہی ہے حکومت کا, اور اس 9 مہینے میں سب سے زیادہ برا حال تو اکانومی کا ہے. اور اکانومی کا برا حال ہونے میں اگر کردار اسد عمر کا ہے تو صرف اس کا نہیں ہے, اصل میں تو کردار وزیر اعظم کا ہے نا. راشد صاحب دیکھیے گا, ایک بار پھر سے وہی بات آ گئی کہ صرف اسد عمر کا ہاتھ نہیں ہے, وزیر اعظم بھی برابر کے حصے دار ہے. تمام اپوزیشن پارٹیز بھی یہی کہہ رہی ہیں. دیکھیے اپوزیشن کیا کہے گی, اپوزیشن تو یہ نہیں کہے گی کہ صرف اسد عمر کے جانے پہ وہ خوش ہوں گی. ظاہر سی بات ہے اپوزیشن اپنی جو ڈیل ہے وہ بات کرے گی, اور میرے خیال سے کسی حد تک یہ بات درست بھی ہے کیونکہ کیپٹن جو ہوتا ہے ٹیم کا اس پہ ساری رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اگر وہ جیت کے بعد ٹرافی اٹھاتا ہے تو ہارنے کے بعد شکست کی ذمہ داری بھی اسی پہ ڈالی جاتی ہے, اور اس کو اس کی ذمہ داری لینی بھی چاہیے. اور انہیں یہ ماننا چاہیے کہ انہوں نے غلط بندے کو سلیکٹ کیا, ایک غلط بندے کو ٹیم میں ڈالا, اور یہاں پہ اس کی رسپانسبلٹی ان کو لینی چاہیے. اور پھر یہ بھی اپوزیشن کو سمجھنا چاہیے اگر انہوں نے رسپانسبلٹی لے کے ایک دوسرے کھلاڑی کو موقع دیا. اور موقع بھی ایسا کہ انہوں نے حلفاً یہ بات کہی تھی کہ اسد عمر سے زیادہ بہترین بندہ وزیر خزانہ کے لیے ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیں عمران خان کی بات کر لیں تو سلیم یوسف 92 کے ورلڈ کپ سے جانے سے پہلے سلیم یوسف ایک وکٹ کیپر ہوتے تھے. عمران خان ہمیشہ کہتے تھے کہ یہ شخص مجھے 92 کا ورلڈ کپ جتائے گا, یہ شخص مجھے 92 کا ورلڈ کپ جتائے گا. اور اینڈ جس وقت ٹیم کی سلیکشن ہو رہی تھی تو وہ انہوں نے سلیم یوسف کو ٹیم سے نکال دیا اور پھر وہ معین خان کو لے گئے. تو یہ صورتحال اس طرح کے عجیب و غریب چینجنگ اب میرے خیال سے ان کی فطرت کا حصہ ہے, لیکن ٹیم چلانا اور ملک چلانے میں کافی فرق ہوتا ہے, اور میرے خیال سے عمران خان کو اب تھوڑے سے میچور فیصلے کر لینے چاہیے. تو آج کے سلیم یوسف کو بھی جو ہے وہ میرا خیال ہے ان کو جو ہے وہ ٹیم میں لانے سے پہلے جو ہے وہ اگر نکال دیتے تو شاید جو ہے وہ صورتحال کچھ بہتر ہوتی, اور معیشت کا یہ جو پہیہ ہے یہ بہرحال جو ہے وہ رواں دواں ہوتا ہے, یا کسی حد تک بھی جو ہے وہ کچھ معاشی جو ہے وہ صورتحال میں بہتری شاید ہم لوگ دیکھ سکتے.
اور اسد عمر صاحب کا بہرحال جو اپنا بیان ہے اس وقت جو وہ کہہ کے گئے ہیں کہ جو ہے وہ کوئی مطلب کھائی کا اشارہ جو ہے وہ ابھی بھی دیکھے گئے آئی ایم ایف کے فنڈ کے بعد تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ملک کی جو صورتحال ہے وہ بہرحال جو ہے وہ ایک مشکل جو ہے یہ نہ صرف یہ فیصلہ عمران خان صاحب کے لیے مشکل تھا بلکہ جو ہے ملک کی صورتحال بھی جو ہے حکومت پر ہی کر کے چلے گئے کہ مطلب میری ذمہ داری ہے ابھی نیا کوئی وزیر خزانہ آتا تو اس میں بھی دودھ کی نہریں نہیں بہیں گی. 18,000 کا سرکولر ڈیٹ چلا جائے, سارا 18,000 ارب کا آپ کا سرکولر ڈیٹ ہو, اس ملک کو چلانے کے لیے آپ نے دیکھا شوکت ترین نے منع کر دیا, عمر ایوب نے منع کر دیا, بہت سارے لوگوں نے وزارت خزانہ سے لینے سے انکار کر دیا. عام طور پہ کوئی بھی سیاستدان ہو اگر اس کو وزارت خزانہ کی آفر ہو تو وہ تو سب سے, بلکہ وزارت خزانہ کے لیے دنیا کے دیگر ملکوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وزارت خزانہ کا قلمدان ہمیں دیں, لیکن پاکستان میں صورتحال یہ ہے کہ نہ پیپلز پارٹی کو وزیر خزانہ ملتا ہے, نہ نون لیگ کو وزیر خزانہ ملتا ہے, اور نہ پی ٹی آئی میں کوئی وزیر خزانہ بننے کے لیے تیار ہے. تو پاکستان کی معیشت کوئی بہت آسان کام نہیں ہے سنبھالنا. میں نے وہی کہا, یہاں پہ بہت سی ڈائیورسٹیز ہیں, یہاں پہ بہت سی نیسیسٹیز ہیں, یہاں پہ بہت ساری ضروریات ہیں. اگر آپ کسی کو بھی ماہر اقتصادیات کو لائیں گے تو بینکنگ سیکٹر کے سے لائیں گے تو وہ بینکنگ کے شعبے کو بہتر کرنے کی کوشش کرے گا, لیکن پھر وہی نیسیسٹیز, وہ ضروریات سامنے آ جاتی ہیں. اگر آپ کارپوریٹ سیکٹر سے لائیں گے تو وہ کارپوریٹ سیکٹر کے حساب سے ہی سوچے گا, کیونکہ جو شخص 40-45 سال تک ایک نقطے پہ سوچتا رہا ہے وہ ڈائیورسٹیز پہ نہیں آ سکتا. یہ بڑا مسئلہ ہے. جب آپ اس قسم کا پورٹ فولیو جب کسی کے پاس ہوتا ہے تو وہ جو ہے وہ ایک ایکسپرٹس کی ٹیم بناتا ہے, اور پی ٹی آئی کے حوالے سے جو پی ٹی آئی کے اپنے جو مطلب لیڈران ہیں ان سے اگر گفتگو ہوتی تھی تو وہ یقیناً جو ہے وہ اس چیز کا بار بار اندیہ دیا کرتے تھے کہ ان کے پاس خاص طور پہ اکانومی کے حوالے سے کہ ایک ایکسپرٹس کی ٹیم موجود ہے, اور وہ ایسی ٹیم اتاریں گے کہ پاکستان میں جو ہے وہ ایسا مطلب واقعی دودھ کی جو ہے وہ نہریں بہنے لگیں گی. تو یہ ساری صورتحال میں تو مکمل ایک بہرحال فیلیور ہے, اور عمران خان صاحب جو ہے وہ اس میں کسی بھی سطح پر آپ ان کو جو ہے وہ اس سے بری جمع قرار نہیں دے سکتے, کیونکہ اگر آپ کی ٹیم کا جو مین پلیئر ہے, جو مین آپ کا انسٹیٹیوشن تھا یا مین سیکٹر تھا, وہ اس پہ ہی پرفارم نہیں کر سکا, اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے اس کو 9 ماہ گزرنے 8 ماہ گزرنے کے بعد اگر اس کو فارغ کر دیا ہے تو مطلب ابھی کتنا ٹائم اور حکومت کو چاہیے, اور کیا کیا پاکستان کی جو اس وقت قوم ہے اس کو یا حکومتی خزانے کو اس وقت کیا کیا فیس کرنا پڑے گا, کیونکہ ایک مطلب ایک واحد چیز اکانومی نہیں ہے. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے مسائل جو ہے وہ ود ان پارٹی کچھ اور ہیں, ملکی مسائل کچھ اور ہیں. پاکستان میں جو ٹیررزم کی صورتحال ہے, دہشت گردی کے واقعات ہیں, یہ ساری مطلب پاکستان جو ہے وہ ملٹیپل جو ہے وہ آپ کہنے کے ایشوز میں جو ہے وہ جو مسلسل گرا ہوا ہے. مطلب بلوچستان کی صورتحال اگر آپ دیکھ لیں تو صورتحال جو ہے وہ یقیناً خراب ہے. کل کا واقعہ اگر حکمران جماعت ہماری وہی ابھی ایک پیج پر نہیں ہے. اگر وزیر خارجہ جہانگیر ترین کو دیکھا جائے تو وہ مسلسل ان کے قصے کہانیاں سامنے آتے رہتے ہیں, ان کی لڑائیاں, ان کے کہتے ہیں نا گولہ باری, لفظی گولہ باری. اسد عمر اور جہانگیر ترین کو دیکھا جائے تب بھی یہی بات سامنے آتی ہے. میں یہ جملہ اس پہ کہوں گا کہ مطلب پارٹی جو ہے وہ اگر جہانگیر ترین اور ان کے جو ودن دا پارٹی رفٹ تھے تو یہ جو تنظیم تھی یہ ابھی تک جو ہے پارٹی کی سطح پر بھی آرگنائز جو ہے وہ نہیں ہو سکی تھی کہ جس کو جو ہے وہ یہ حکومت مل گئی. جو ابھی تنظیم سازی کا عمل جس کا کمپلیٹ نہیں ہوا تھا, وہ ایسی تنظیم جو ہے وہ کیسے حکومت چلائے گی, یہ بہرحال جو ہے وہ تمام فیصلے بہت پہلے سوچنے کے تھے, اور اب تو یقیناً جو ہے وہ پاکستان کو, پاکستان کی قوم کو آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ ہماری بری طرح سے پٹ چکی ہے, مطلب گورنمنٹ پٹ گئی ہے, حکومت پی ٹی آئی حکومت تو گئی اب, ٹھیک ہے چلے اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں بھی ہے تو ابھی بھی وزیروں کا یہی کہنا ہے کہ کوئی بھی فیصلہ خود مختاری سے وہ لوگ نہیں لے سکتے. دیکھیں ایسا نہیں ہے. اگر میں یہ کہوں کہ 9 مہینے بعد گورنمنٹ ختم بالکل ناکام ہو گئی ہے تو یہ بھی ختم مناسب بات نہیں ہے, لیکن اگر میں یہ کہوں کہ بہت کامیاب ہے تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا. تو صورتحال یہ ہے کہ ایک وزیر اور کوئی ایک وزارت آئی سی یو میں نہیں, منظور سر کوئی ایک وزیر اور 1 سے 2 وزیر تبدیل ہوتے ہیں, انہوں نے قلمدان چینج کیا تھا. یہاں پہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ 10-12 درجن, اور ابھی بھی آپ کو کوئی امید نہیں آگے کہ کل 4 اور بول دیں گے نہیں ان کا قلمدان بھی چینج ہے. دیکھیں آپ کابینہ کی بات پہ اتنا جو ہے شور نہ مچائیں. دیکھیں پاکستان میں کابینہ ریشفل ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ اگر آپ اپنی عمر کے حساب سے دیکھ لیں تو مشرف کی کابینہ ریشفل ہوئی, پھر وزیر اعظم چینج ہو گئے پیپلز پارٹی کی کابینہ میں, اس سے پہلے
कई मिनिस्टर चेंज हुए काबीना में, नून लीग की पार्टी फिर में भी। नून लीग में आप देखें कई दफ़ा चेंज हुए और आखिर में इसहाक डार चले गए और फिर मुफ्ता इस्माइल आ गए। लेकिन वही वाली बात है कि राशिद सर कि वो एक-एक करके, और वो फिर एक करके काबीना अगर- में रिफ्ट होना ये हाल था कि जो है वो आपके जो चौधरी निसार और ख्वाजा आसिफ एक दूसरे से बात नहीं करते थे, इवन सलाम का जवाब नहीं देते थे। तो ये सूरत हाल लेकिन तमाम वो स्टेप बाय स्टेप के अगर एक महीने में कोई एक जा रहा है तो दूसरे में यहाँ पे तो अचानक से पूरी की पूरी कैबिनेट चेंज हो गई है। नहीं, पूरी काबीना नहीं चेंज पूरी हुई, 5 वज़रा चेंज हुए हैं। 5 वज़रा चेंज कर दिए गए, 5 वज़रा के कलमदान तब्दील किया गया, 2 को ओहदे से हटा दिया गया। साहब ने करवाई थी पीपल्स पार्टी की काबीना में। तो ये मेरे ख्याल से एक नॉर्मल है। हाँ, एक गलत वक्त में गलत का वजीर जो है रिजाइन कर गया, तो ये एक बड़ी परेशान ये तो ऐसा नहीं कह सकते कि ये या इनको अपॉइंट गलत किया गया था या जो है वो रिज़ाइन जो है वो ये गलत किया गया है। ये तो दोनों में से कोई एक बात जो है वो सही हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में ये बड़ी नाइंसाफ़ी होगी कि जो है वो फवाद चौधरी साहब को जो है वो आप इग्नोर करते हुए पूरा प्रोग्राम असद उमर पे जो है वो कर दें। तो वज़ीर इत्तलात के कलमदान पीटीआई से के ले लिए लिया गया। और पीटीआई को मतलब पीटीआई के जो है वो डिफेंडर के तौर पे असद ये और अच्छे डिफेंडर हैं वो, हर चीज पे वो इतने नहीं, अच्छा से घुमा के आपको जवाब मेरे नहीं ख्याल नहीं, से आपको फवाद चौधरी को मीडिया का कोई शख्स भूलेगा। जो सूरत हाल उन्होंने मीडिया की थी, जिस तरह असद उमर साहब ने माशाल्लाह से इकॉनमी का हाल किया है, फवाद चौधरी साहब ने भी मीडिया का वैसे ही हाल कर दिया था। तकरीबन जो डाउन साइजिंग हुई, जो लोग नौकरियों से निकाले गए, जो बेरोज़गार हुए, बल्कि कुछ लोगों ने खुदकुशियाँ की, तो मेरे ख्याल से फवाद चौधरी को शायद मीडिया के वर्करों की हाई भी लगी होगी। और जिस तरह से वो उनका शुरू में तमतमा था, जिस तरह से वो मीडिया के लोगों से बात करते थे, बल्कि बहुत सी दफ़ा तो वो बात करना भी मुनासिब नहीं समझते थे। तो मेरे ख्याल से हम तो यही कहेंगे कि उन्हें शायद मीडिया वर्कर्स की हाई लग गई है। मंसूर साहब आपने बोला ना, इनको फौरन कहते हैं ना हर कोई अपने जले। बहरहाल पाकिस्तान में जो है वो अगर आप देखें तो ख़ास तौर पे वज़ीर इत्तलात का कलमदान जो है वो अमूमन जो है वो ऐसी शख्सियात के हाथ में रहा है कि मतलब शेख रशीद साहब को भी देख लें, वो भी आउट स्पोकन ज़रूर है, लेकिन जो है वो बहरहाल लेकिन निचले तबके लेबर्स के बहुत साथ सारे ऐसे सिलसिले रहे। असद दुरानी को अगर आप देख लें तो वो मतलब एक वज़ीर इत्तलात का कलमदान यकीनन ऐसी जो है वो शख्सियात के पास जो है वो देखा गया है कि जो किसी भी हाल में जो है वो मतलब अपनी हुकूमत को जो है वो डिफेंड कर सकें, या आप दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि जो झूठ बोलने में फरावानी रखते हो और किसी भी सूरत हाल से गुजर जाने में जो है वो राशिद अवान से भी काफी उम्मीदें हैं अभी। अब वो उन्होंने फौरन कहा कि आपकी उम्मीदें नहीं टूटेंगी। राशिद साहब, मुझे लग रहा है आपका भी बहुत उम्मीदें हैं। फिरदौस आशिक अवान साहबा जो हैं वो उनके बारे में मशहूर है कि वो मीडिया वर्कर्स और मीडिया से अच्छे ताल्लुक फ्रेंडली हैं, और यही वजह है। क्योंकि देखें, एक तरफ तो आपको बहुत सारे मसाइल का सामना है, फिर प्रोपेगेंडा फ्रंट पे भी अगर आप हार जाते हैं और प्रोपेगेंडा फ्रंट पे आप साफ़ियों से और मीडिया से और सबसे बिगाड़ लेते हैं, तो मेरे ख्याल से आपकी मुश्किलात और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो मेरे ख्याल से फिरदौस आशिक अवान साहबा का इंतखाब किसी हद तक बेहतर होगा, और उम्मीद करते हैं कि अब शायद मीडिया इंडस्ट्री की भी हालात कुछ बेहतर हो जाएँ। तो ये बात करते हैं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म शौकत अजीज़ ने लंदन में चौधरी शुजात हुसैन से अहम मुलाकात की है। शुजात हुसैन कहते हैं मुल्क में जो कुछ भी हो रहा है उसका नुकसान सबको होगा। बहरहाल ये बात तो सभी को पता है। उन्होंने ये भी कहा कि हफीज़ शेख को मुशीर ख़जाना बनाने के फैसले पर फ़र्द से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अहमियत हुकूमत की पॉलिसी से होती है। लोग तो आते जाते रहते हैं। पहले इस पर इनका शॉर्ट है, वो सुन लेते, फिर आगे बात करेंगे। नहीं है ये मसला सारे मुल्क के अंदर इकॉनमी जो है ना हमारी जिस तरीके से जिस अंदाज से ख़राब हो रही है उसको बचाने के लिए बड़ा ही मुश्किल होगा कि कोई अपनी इतनी हिम्मत करे इस मसले से निकालने के लिए। आदमियों की कोई बात नहीं होती, आदमी सारे एक जैसे होते हैं। असल में होती है मुल्क की पॉलिसी, हुकूमत की पॉलिसी क्या है। बहरहाल अब ये शुजात हुसैन ये वज़ीर आज़म शौकत अजीज़ ने भी ये बात कह दी है कि मुल्क बहुत मुश्किलात में है, लेकिन इसका जुर्म भी किसी एक फ़र्द पर नहीं आता। फ़र्द तब्दील होते रहते हैं, चेहरे तब्दील होते हैं, लेकिन हुकूमत चलती रहती है। अब आगे देखते हैं हुकूमत किस तरह चलती है। कल एक और वाक़या हुआ कोयटा में जो इंतहाई अफसोसनाक था। बलूचिस्तान में मुल्क दुश्मन ने बर्बरियत की इंतहा कर दी है। उमाड़ा के करीब मकरान कोस्टल हाईवे पर 14 अफराद को बस से उतार कर उनके शनाख्ती कार्ड देखे गए और शनाख्ती कार्ड देख के उनको ऑन द स्पॉट वहीं गोलियां मार दी हैं। इस पर पैकेज देखते हैं, फिर बात करेंगे। बलूचिस्तान में बुज़दिल दहशत गर्दों का वार। लिवी ज़राए के मुताबिक मकरान कोस्टल हाईवे पर बोजी टॉप के करीब नामालूम अफराद ने मुसाफिरों को बस से उतारकर शिनाख्त के बाद
चंद अफराद को अलहदा किया और फायरिंग कर दी। वाक़ये के बाद मुसल्लह दहशतगर्द फरार हो गए। दहशतगर्दी के वाक़ये के दौरान 2 अफराद ने भागकर करीबी चेक पोस्ट पहुंचकर अपनी जान बचाई। इत्तला मिलने पर मुकामी लेवीज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों ने फायरिंग की जगह पर पहुंचकर लाशों को तहवील में लेकर नेवी अस्पताल ओलमाड़ा मुंतकिल किया। जहां बहक अफराद में 11 की शनाख्त यूसुफ, वसीम, फरहानुल्लाह, अली रजा, जुल्फ़िकार, हारून, अली असगर, हमजा, रिजवान, वसीम और ज़हीन के नाम से हुई है। तर्जुमान पाक बहरिया ने कहा कि शोधा में पाक बहरिया के एहलकार भी शामिल हैं। एक इंतहाई अफसोसनाक कल कोयटा में एक बार फिर वाकया हुआ ये। मंसूर साहब, पहले कुछ दिनों से, कुछ सालों से ये वाकया तो रुक चुके थे, लेकिन अब फिर से ये हो गया कि अब कौन इनको देखेगा। आप मतलब मेरा नहीं ख्याल है कि रुक चुके थे, बहरहाल किसी हद तक जो है वो आप कह सकते हैं कि कमी जो है वो आई है कोयटा या खासतौर पर बलूचिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें। इस तरह के वाकयात आना बीच में बंद हो गए थे कि बसों से उतार के शनाख्ती कार्ड देखे। ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि शनाख्ती कार्ड पहले देखे गए उनके और फिर उन्हें गोलियां मारी गई। थोड़ा सा जो है वो गैप शायद जो है वो ज्यादा बढ़ गया था, या आप कह लेंगे मेजर इंसिडेंट जो है वो उसमें कमी देखने में जरूर आई थी, लेकिन ये एक तवील सिलसिला है जो बहुत अरसे से खासतौर पर बलूचिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है मतलब कोई एक चीज़, एक तो देखें बलूचिस्तान में कोई एक सिलसिला है नहीं। बलूचिस्तान में अगर आप हज़ारा कम्युनिटी वाला सिलसिला ले लें तो वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। ये जो सारा सिलसिला है ये बिल्कुल एक मुख्तलिफ चीज़ है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के मुख्तलिफ जो है वो आप कह लें कि ग्रोह जो है वो वक्तन फ़वक्तन जो है वो अपनी कार्रवाइयाँ जो है वो करते रहते हैं, और हुकूमत की जानिब से या इदारों की जानिब से इनके ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन का सिलसिला है वो एक बग़ैर किसी तात्तुल के जो है वो चलता चला आ रहा है, और ये रेजिस्टेंस मूवमेंट जो हैं वो इस किस्म की कार्रवाइयाँ जो हैं वो करती चली आ रही हैं। तो जो जिस चीज़ की मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो ये है कि इसका जो रूट कॉज है उन चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सारा सिलसिला भी जो है वो बहरहाल हुकूमत या इदारों की जानिब से हम एक तवील अरसे से देखते चले आ रहे हैं कि बड़ी तादाद में जो ये फरारीज होते हैं या ये जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट के जो लोग हैं ये हथियार डाल रहे हैं। हुकूमत इनको किसी हद तक जो है वो कन्विंस करने में कामयाब भी हो रही है, लेकिन ये दहशतगर्दी का सिलसिला जो है ये ख़त्म नहीं हो पा रहा है। तो बहरहाल रूट कॉजेज़ को जो है वो आइडेंटिफाई करके उन पे काम करने की ज़रूरत है। क्यों बलूचिस्तान के लोग जो है वो इस तरफ माइल हो रहे हैं और इस नहज पर जो है वो पहुँच रहे हैं कि जो है वो अपने ही मुल्क के लोगों को सिर्फ ज़ुबान की बुनियाद पर या जो है वो आप कह लें कि सेक्ट की बुनियाद पर जो है वो क्यों कत्ल करने पर आमादा हैं। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारी तंजीमें हैं बलूचिस्तान में, दहशतगर्दी के बहुत सारे अवामिल हैं, तो उनको नज़रअंदाज जो है वो मेरा नहीं ख्याल है कि किया जाना चाहिए, बल्कि इनकी रूट कॉजेज़ को जो है वो आपको हल करने की जो है वो बहुत ज़्यादा पाक बहरिया के एहलकार शामिल थे कल के जो इसमें जो कत्ल हुए, शहीद हुए पाक बहरिया के एहलकार। एक तो ये बात आ गई कि पाक बहरिया के एहलकारों को निशाना बनाया गया। दूसरी ये बात कि क्या आपको लगता है कि सीपैक के जो तनाजुर है उसमें दहशतगर्दी बढ़ाने के लिए ये बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें शामिल हैं सारे केस में? देखिए जी, कल शाह महमूद कुरैशी साहब से भी बात हो रही थी तो वो भी यही कह रहे थे कि देखिए बैरूनी हाथ इसमें मौजूद है और अंदरूनी जो कठपुतलियाँ हैं वो काम कर रही हैं। अंदरूनी कठपुतलियाँ बहुत ज़्यादा हैं। बलूचिस्तान देखें, इस खित्ते में, इस दुनिया में सीपैक बनने से कुछ मुल्कों को बहुत फ़ायदा है और कुछ मुल्कों को बहुत ज़्यादा नुकसान है। उनमें बहुत से हमारे दोस्त भी हो सकते हैं, बहुत से हमारे दुश्मन भी हो सकते हैं। देखिए, मुल्कों के दरमियान दोस्तियाँ और दुश्मनियाँ नहीं होती, कौमी मफाद अहम होता है। बहुत से मुल्कों का शायद कौमी मफाद इसमें नहीं है कि सीपैक बने, और बहुत से मुल्कों का कौमी मफाद है कि सीपैक बने। बहुत से मुल्कों का मफाद है कि बलूचिस्तान ईरान और पाकिस्तान से कट के एक अलग मुल्क बन जाए। बहुत से मुल्कों का मफाद है कि बलूचिस्तान का मसला इसी तरह चलता रहे और वहाँ पे शोरिश जो है बरकरार रहे। तो ये बलूचिस्तान को एक पाकिस्तान या एक मुल्क के लिए हल करना मसला नहीं है। यहाँ पे भी बड़े स्टेक होल्डर हैं। वो पाकिस्तान की बलूचिस्तान में भी मसाइल हैं, ईरान के बलूचिस्तान में भी मसाइल हैं। तो मसाइल बहुत जो है ना पेचीदा, इतना सिंपल नहीं होता। अगर स्पेसिफाई जो है वो सीपैक तक नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सिलसिला जो है वो सीपैक तो बहरहाल अभी कुछ सालों का जो है वो मसला है या प्रोजेक्ट है। इससे पहले बलूचिस्तान में इस किस्म की ये जो सिलसिले हैं, जो इस किस्म की मूवमेंट्स हैं, ये इससे कहीं पहले से जो है वो बल्कि अगर आप कहेंगे कोई 150-200 साल से चल रही हैं तो मेरे ख्याल से गलत नहीं सही है। तो वो इसलिए जो है वो मेरे ख्याल में ज़रूरी है कि वो, और इसमें कोई शक नहीं है कि बहरहाल इस सारी सूरत हाल में अगर जो है वो आपकी जो
मुल्क दुश्मन क़ुव्वतें हैं वो यकीनन इसका एडवांटेज लेती हैं और जो वैक्यूम था उसको कैश करके जो है वो इन तमाम लोगों को जो है वो इस्तेमाल करती हैं अपने ही मुल्क के खिलाफ। यही बुनियादी मकसद था कि सिक्योरिटी पर भी वो अपना काम कर जाती हैं अंदरूनी ताकतों की वजह देखें, से। ये जो शनाख्ती कार्ड चेक हुए हैं इसकी वजह आपको मैं बता दूं कि जो दहशतगर्द थे वो एफसी की वर्दियां पहने हुए थे, उन्होंने उसी तरह से चेक किया जिस तरह से आमतौर पर नॉर्मल चेकिंग होती है, लिहाजा किसी ने शनाख्ती कार्ड दिखाने में हिचकिचाहट का भी मुजाहरा नहीं किया। लोगों ने अपने शनाख्ती कार्ड देखे और शनाख्ती कार्ड देखने के बाद उन्होंने कुछ लोगों को जिनके बारे में शायद उनको कन्फर्मेशन होगी या कुछ इतलात होंगी। देखें, ये जो कुछ हो रहा है इसमें कोई भी बाहर से आने वाला उस वक्त तक कुछ नहीं कर सकता जब तक उसे कोई अंदर से इंफॉर्मेशन देने वाला नहीं है, तो लिहाजा सूरत हाल कोई बहुत जो है आसान भी नहीं है। और भाई साहब ये कोई पहला ऐसा इंसिडेंट नहीं था कि जो है वो बस से उतार के जो है वो लोगों को कत्ल किया गया नहीं, है। लेकिन लिंग्विस्टिक की बुनियाद पे इस तरह से के मुतअद्दिद इंसिडेंट पहले हो चुके हैं। इसमें सिर्फ एक जो है गिरोह को किया गया, इसमें कोई लासानी बुनियाद पे भी नहीं है क्योंकि मरने वालों में 3 मरी हैं, एक खोसा है जो बलोच होते हैं, ठीक है। इसी तरह से पख्तून भी हैं और दीगर ग्रोह हैं और मेरे जिस ग्रोह ने हमारे जो है सिक्योरिटी एहलकारों को ज़्यादा निशाना बनाया है, सिविलियंस को कम निशाना बनाया है और जो सिविलियंस हैं वो भी और माड़ा और नेवल बेसिस पे काम करने वाले लोग हैं, तो मेरे ख्याल से ये जो बिल्कुल टारगेट किलिंग स्टाइल की वारदात हुई है। पहले जिस तरह की वारदातें आप होती रही हैं उसमें एक आम सिविलियंस को निशाना बनाया जाता रहा है या फिर हज़ारा कम्युनिटी को इस तरह से बस से उतार के निशाना बनाया गया है या फिर वो मज़दूर जो पंजाब से या सिंध से या दीगर इलाकों से आते थे उनको निशाना बनाया जाता था। लेकिन इस दफ़ा आप ये देखें कि इस वजह से इसमें बैरूनी हाथ उनसर का ज़्यादा इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है क्योंकि इसमें जो शौदा हैं वो उनमें बलोच भी शामिल हैं, तो इस सूरत हाल की वजह से हम ज़्यादा इसका कह सकते हैं कि इसमें बैरूनी उनसर का हाथ ज़्यादा शामिल है। क्राइम सीन पे क्या सिचुएशन है ये तो बहरहाल जो है वो एक अलग सिलसिला है, लेकिन यहाँ जो सूरत हाल है मतलब कोई एक बस नहीं थी, यकीनन जो है 4 से 5 बसों को जो है वो रोक के जो है वो पैसेंजर्स को उतारा गया, उसमें से बहुत सारों को छोड़ा भी गया और ये बाकियों 2 बज के आ गए और सही है। हाँ, तो वो सारी चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन ये सारा सिलसिला जो है मतलब गवर्नमेंट इस हवाले से या इदारे जो है वो इस हवाले से पहले जो है वो प्रिवेंटिव मेजर्स ले चुके हैं। तो सिक्योरिटी हालत इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पे कहते हैं इंटेलिजेंस ऑफिसर्स भी ज़्यादा हैं, हर चीज़ पहले से वहाँ पर जो है वो बसेस के हवाले से गवादर जैसे एरिया की सराउंडिंग में इस किस्म की एक्टिविटी होना बहरहाल एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारे इदारों के लिए कि दहशतगर्द जो है वो चाहे वो किसी भी उससे ताल्लुक़ रखते हों, चाहे कितनी ही बैरूनी जो है वो उसमें क़ुव्वतें मुलव्वस हों, लेकिन पाकिस्तान में मौजूद सिक्योरिटी इदारों के लिए यकीनन ये एक बड़ा चैलेंज है कि पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम है सिक्योरिटी लैब्स। देखें कैसे वर्दी आपको आसानी से मिल जाती है, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, आप पूरी कोशिश कर लें उनके जो सोल्जर्स होते हैं उनके जूते आपको नहीं मिलेंगे, जो उनके सोल्जर्स के शूज़ होते हैं आप ढूंढ लें, आप जर्मनी में, फ्रांस में, बल्कि दुनिया की किसी मार्केट में आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन पाकिस्तान में मिल जाते हैं। पाकिस्तान में मिल जाएंगे, तो वही ना, यही पाकिस्तान में बरतानिया के फौजियों के जूते भी आपको मिल जाएंगे। पाकिस्तान में आपको हर कुछ मिल जाएगा, लेकिन फिर भी यही चीज़ है ना सर यहाँ पे रुकावट है कि आप इतनी सिक्योरिटी हाईलाइट करने के बावजूद भी आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो कि एक हादसा हुआ और कुछ दिन भी नहीं गुजरे, उस पर अफसोस भी खत्म नहीं हुआ सही से कि दूसरा हादसा भी सामने आ गया है। बिल्कुल, दहशतगर्दी की देखिए एक छोटी सी डेफिनेशन ये है कि मिनिमम रिसोर्सेज के अंदर जो है वो मैक्सिमम मीडिया कवरेज जो है ना, ये है दहशतगर्दी की डेफिनेशन। तो इस किस्म के इंसिडेंट जो है वो बहरहाल बैरूनी क़ुव्वतों को जो है वो बड़ी हद तक जो है वो इसका फ़ायदा पहुंचाती हैं और पाकिस्तान को जो है वो डिस्टेबलाइज करने के हवाले से, पाकिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल को बदतर करने के हवाले से, ये आप देख लें कि छोटी सी एक मतलब कार्रवाई के अंदर जो है वो इतनी जो है वो मीडिया कैंपेन या आप कह लें या दहशतगर्द ग्रोह को जो है वो इसका दुनिया भर में इसकी कवरेज मिलना जो है वो उनकी एक बड़ी कामयाबी होती है। पाकिस्तान में इसकी प्रिवेंटिव मेजर्स इस हवाले से लिए गए थे, इस किस्म की बसेस के हवाले से ख़ास तौर पे, बल्कि कॉन्वॉय का सिलसिला जो है वो शुरू किया गया था, ख़ास तौर पे जो ईरान जो है जो ज़ायरीन जाया करते हैं उसमें जो है वो मुतादिद इस किस्म के इंसिडेंट हमारे सामने आए थे। उसके बाद जो है वो प्रिवेंटिव मेजर्स लिए गए और किसी हद तक वो वहाँ तदारुक जो है वो देखने में आया। उससे पहले ये जो लोकल्स का जो मसला था लैंग्विस्टिक बुनियाद पर कत्ल गारत का, इसके हवाले से भी जो है वो मेजर्स लिए गए थे, लेकिन वही जो एक रविश पाकिस्तान में हर इदारे में, इसमें सिक्योरिटी इदारों को जो है वो मेरा ख्याल है वो सिर्फ कहना गलत होगा
کہ جیسے ہی حالات تھوڑے سے بہتر ہوتے ہیں یہ اپنی پوزیشن لوز کر جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ سلسلہ پھر وہیں کا جو کا تو جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے. اور پاکستان میں مشکلات کا سامنا چاہے وہ اندرونی قوتیں ہوں چاہے وہ بیرونی قوتیں ہوں, اب سارے انشاءاللہ ہم صرف دعا کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے حالات ہر طرح سے اور ہر مسئلے میں نا ہر اسٹیپ پہ سدھر جائیں. آج تک کے لیے اتنی ہی خبریں تھیں, کل پھر کچھ اہم خبروں کے ساتھ شامل ہوں گے. اللہ حافظ.